السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن جب انسان خود ہی نہیں رہے گا تو یہ نعمتیں کب تک ہمارا ساتھ دیں گی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ سورج اور چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، زمین و آسمان درہم برہم ہو جائیں گے اور پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے۔ تو جب دنیا ہی نہیں رہے گی تو یہ دنیا کی عیش و عشرت کب تک ہمارا ساتھ دے گی؟ اس لیے ایک قیامت تو وہ ہے جو نہ جانے کب آئے، 1000 سال بعد آئے، 2000 سال بعد آئے، اس کا ہمیں ابھی علم نہیں، لیکن ایک قیامت ایسی ہے جو ہمارے بہت قریب ہے، جو کبھی بھی آ سکتی ہے، اور اس قیامت کا نام ہے موت۔ جس انسان کو موت آ گئی سمجھو اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو گئی، اس کا سوال و جواب کا سلسلہ اسی وقت شروع ہو گیا، اس سے دنیا چھوٹ گئی اور اللہ کے سامنے جتنے بھی اب جو سٹیجز ہیں وہ پار کرنے کے اس کے مراحل شروع ہو گئے ہیں۔ اب ذرا یہاں پہ ہم تھوڑی سی بریک لگاتے ہیں اور موت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ سائنس کہتی ہے کہ کرائیونکس کے ذریعے ہم انسان کو موت سے واپس لے آئیں گے۔ جو انسان موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، جو مر گئے ہیں، ہم ان کو ایک وقت پہ زندہ کر لیں گے، یہ سائنس کہہ رہی ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا میں 500 لوگوں نے خود کو موت کے گلے لگا لیا ہے۔ یہ کرائیونکس کا عمل اصل میں پریکٹس کا عمل ہے۔ یہ 500 لوگ جنہوں نے خود موت کو اپنے گلے لگایا ہے، یہ اس عقیدے پہ مرے ہیں کہ جب موت کا حل تلاش ہو جائے گا تو سب سے پہلے تم لوگ ہمیں زندہ کرو گے۔ یہ وہ کہہ کر مرے ہیں، خود انہوں نے نوجوان جو ہیں خود مر گئے ہیں۔ لیکن ان 500 کے علاوہ 4000 لوگ ایسے بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو کرائیونکس کے عمل میں سائن اپ کروا چکے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم خود کو کرائیونکس کے عمل میں ڈال لیں گے۔ 4000 لوگ مطلب 4500 لوگ ہو گئے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں، ان کو کبھی موت نہ آئے۔ اگر وہ موت کے منہ میں چلے بھی جائیں تو سائنس ایسا حل تلاش کر لے کہ ہمیں موت سے واپس لا سکے۔ کتنی بڑی خوش فہمی ہے، کتنی بڑی خوش فہمی میں وہ رہ رہے ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب انسان نے موت کا ذائقہ چکھ لیا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ وہ عالم برزخ میں چلا گیا، اس کا حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ چاہے کافر تھا یا چاہے مسلمان تھا، چاہے وہ ہندو تھا یا چاہے وہ عیسائی تھا، وہ کوئی بھی تھا، اس کا اب اگلا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ لیکن بہت بڑی خوش فہمی میں یہ حضرات پھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی خوشی سے موت کے گلے لگا رہے ہیں کہ ہم ایک وقت پہ زندہ ہو جائیں گے اور ہم نہ جانے کب تک زندہ رہیں گے، شاید قیامت تک ہم زندہ رہیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونے والا۔ اس لیے ہمارے پاس صرف 2 چانسز ہیں، یا تو ہم خود کو کرائیونکس کے عمل میں داخل کر لیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس چیز کا انتظار میں بیٹھ جائیں کہ جب کب سائنس جو ہے موت کا حل نکالے گی اور ہمیں زندہ کرے گی۔ اور دوسرا حل ہمارے پاس کیا ہے کہ جب تک یہ مختصر سی زندگی ہے تب تک ہم اللہ تعالیٰ کو منانے والے کام کر لیں، تب تک ہم ایسے نیک اعمال کر لیں کہ قیامت والے دن ہم بری ہو سکیں۔ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جس نے خوب دنیا کمائی، خوب عیش و عشرت والی زندگی گزاری، بہت سارا مال اکٹھا کیا، پیسہ اکٹھا کیا، گھر بنایا، مال بنایا اور لوگوں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزاری۔ اور دوسری قسم کا بندہ کیا ہوتا ہے کہ جس کو ان تمام چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس نے کبھی بھی ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا۔ نہ اسے دنیا کی عیش و عشرت چاہیے، نہ وہ دنیا کا مال چاہتا ہے، نہ وہ لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، صرف اور صرف ایک چیز چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور ان میں سے جو پہلی قسم کا بندہ ہے، جب اس کا انتقال ہونے لگتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے جانے لگتا ہے، اس سے سوال ہوتا ہے کہ بتاؤ تم اب قبر میں کیا لے کے جانے لگے ہو؟ اتنا کچھ تم نے بنایا، مال کمایا، اتنا پیسہ بنایا، لوگوں کو خوش کیا، عیش و عشرت والی زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری، اتنا تم نے مال اکٹھا کر لیا کہ شاید ساری دنیا خرید سکو، لیکن اب تم قبر میں کیا لے کے جا رہے ہو؟ کسی مالدار انسان سے، کسی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے انسان سے، کسی رئیس، کسی وزیر اعظم، کسی وزیر اعلیٰ، کوئی بھی دنیا کا مالدار ترین انسان جب اس کا موت کا وقت آتا ہے تو اس سے اگر یہ پوچھ لیا جائے نا کہ بھائی تم قبر میں کیا لے کے جا رہے ہو، سب کچھ لے کر جا رہے ہو جو تم نے لوگوں کو دھوکہ دے کر کمایا؟ کیا وہ کرسیاں، صوفے، قالین، اتنے بڑے بیڈ، اتنے بڑے گھر جو تم نے بنائے، کیا وہ سب قبر میں لے کے جا رہے ہو؟ کتنی دکانیں اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو، کتنی اپنے ساتھ بلڈنگز لے کے جا رہے ہو، کتنی کاریں لے کے جا رہے ہو، کتنی بائکس لے کے جا رہے ہو؟ بڑا شوق تھا تمہیں، بڑا مان تھا، بڑا غرور تھا نا تمہیں ان تمام چیزوں پر، کیا لے کے جا رہے ہو آپ؟ تو وہ آگے سے ایک ہی جواب دے گا کہ میں صرف اپنے کفن کے علاوہ اور کچھ نہیں لے کے جا رہا۔ اب زمین کے نیچے مجھے لٹایا جا رہا ہے اور اوپر منو مٹی ڈال دی جائے گی اور میرے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے میرے اعمال کے۔
تو میرے ہم عزیز دوستو، بتانا صرف آپ کو اتنا سا چاہ رہا ہوں کہ اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ یہ 60 سال کی زندگی ہے، 50 سال کی زندگی ہے، نوجوان جاتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں لگ رہا۔ بے شمار نوجوانوں کو آپ جانتے ہوں گے اور بے شمار نوجوانوں کو میں جانتا ہوں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ ان کی آخرت کی منزل شروع ہو گئی ہے، نہ جانے وہ کس حال میں ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اب آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل پر ہے، وہ چاہے برے اعمال کر کے گیا یا اچھے اعمال کر کے گیا۔ اگر اچھے اعمال کر کے گیا تو پھر اچھی منزل پر ہوگا، اگر برے اعمال کر کے گیا تو پھر کسی بری گھاٹی میں ہوگا۔ یہ دنیا کا مال ہے، دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ یہ دنیا کا مال اصل میں اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹ ہے، تو اس مال میں مست نہ ہو، اس مال کے نشے میں خود کو اتنا نہ گرا لیں کہ صرف اسی کو اپنی ساری دنیا اور آخرت سمجھ بیٹھیں۔ ایک زندگی آئے گی جس کا ایک دن ہی 50,000 سال کا ہے، ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ یہ دنیا ہماری صرف 50-60 سال کی ہے، تو ذرا سوچے کہ جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی لمٹ بتائی ہی نہیں ہے، موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی قتل کر دیا جائے گا، تو اس وقت جہنمی طلب کر رہے ہوں گے کہ ہمیں موت آ جائے، اور جنتی یہ طلب کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کبھی موت نہ آئے۔ تو یہ صورتحال ہوگی۔ لیکن یہ مت سوچئے گا کہ اسلام کو آپ سائنس سے الگ کر دیں گے تو آپ اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے۔ اسلام کو جب تک آپ سائنس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، آپ اسلام کے صحیح معنی کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کو جب تک آپ سائنس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، قرآن کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے سائنٹیفکلی بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، اور ساتھ ساتھ دینی لحاظ سے بھی سوچا کریں، تو آپ کے سامنے زندگی کی صحیح طرح حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ تو میرے ہم عزیز دوستو، اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو یا تو وہ مسلمان ہیں اور آخرت کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں اور اپنے آخرت کی فکر بھی کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو خود کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن وہ آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، وہ منافقین ہیں۔ ان سے بڑا منافق اس دنیا کائنات میں کوئی نہیں ہوگا، جو خود کے اوپر مسلمان ہونے کا ٹیگ لگا کر اس چیز کا بار بار انکار کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، آخرت کوئی چیز نہیں ہے، 50,000 سال کا کوئی دن نہیں ہوگا، قیامت قائم نہیں ہوگی، بس خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوتا ہوں کہ جو لوگ اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، ہاں مسلمان تو ہم ہیں، اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، عبادت بھی کرنی چاہیے، لیکن اگر آخرت کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتے، سوچنے والی بات ہے کہ کل کو وہ مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد کیا اگر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تو وہ کیا جواب دیں گے؟ ایک ویسے بائی چانس بات بن جاتی ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تب تم کیا کرو گے؟ ایک تو اس چیز کا مکمل یقین ہونا تمہیں کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ہی نہیں، ہم اٹھیں گے ہی نہیں، تو پھر تو تم بات کرتے بھی اچھے لگو، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے بھی اچھے لگو۔ لیکن جب تمہیں شک ہے کہ اگر اللہ نے اٹھا لیا، کہ جو چیز کے اندر شک و موجود ہونا، تو پھر اس چیز کو کر لینے میں زیادہ بہتری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی بازی منافقین لے جائیں، لیکن آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ اس لیے خود کو سچا بنائیے اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی، کہ کم از کم میرے اور آپ کے پاس ایک نیکی یا ایک بہانہ ایسا ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیاب کر دے، جس کی وجہ سے ہمیں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے، جس کی وجہ سے ہم وہ فلاح پا لیں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔